السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو امن پسند بنایا ہے۔ معاشرے میں جو افراد اس امن کو خراب کرنے والے ہوں ان کے لیے اصول، قانون اور ضابطے بھی بنائے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ سزائیں رکھی ہیں۔ ان اسلامی سزاؤں میں سے ایک سزا قصاص ہے۔ قصاص اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ لینا۔ جس طرح مجرم آدمی نے جرم کیا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، بے عینی ہی اسی پر ظلم کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص میں زندگی کیسے ہے؟ جب آپ اس سزا کو نافذ کر دیں گے تو معاشرے کے اندر امن و سکون ہو جائے گا، معاشرے میں اس طرح کے جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عقل والوں کو مخاطب کیا گیا کیونکہ عقل والے ہی ہمیشہ دور اندیشی سے کام لیتے ہیں، اور یہ عمل کرنا یہ سبب اور ذریعہ ہے تقوی کا، کیونکہ اس کا نفاذ وہی لوگ کریں گے جن کے دلوں میں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود ہے۔ اور قصاص کے حوالے سے بعض لوگوں کو تشویش ہوتی ہے کہ ایک آدمی کی جان جائے گی، اس کے بچے یتیم ہوں گے، اور اس کے بوڑھے ماں باپ اگر موجود ہیں تو پریشان ہوں گے، اس کے رشتہ دار پریشان ہوں گے۔ بعض لوگ اس حوالے سے اس سزا کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ان کی نظر اس ظالم پہ تو پڑ گئی، لیکن اس مظلوم پہ کیوں نہیں پڑی جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس پر اس نے ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے۔ تو جس طرح اس آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، شریعت کا اصول قانون یہ ہے اس آدمی کے ساتھ ہو بہو وہی کام کیا جائے، اور اسی طرح اس کو قتل کیا جائے، اور اسی طرح اس کو سزا دی جائے تاکہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، ارینا قبیلے کے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ مدینے کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی، ان کے پیٹ بڑے ہو گئے، پھول گئے۔ آپ نے کہا ایسے کرو، مدینے سے باہر بیت المال کے اونٹ ہیں، وہاں ہمارا چرواہا بھی ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے ان اونٹوں کا پیشاب اور اونٹنیوں کا دودھ ملا کے پیو۔ خیر چلے گئے، وہاں انہوں نے پیشاب اور اونٹنیوں کا دودھ ملا کے پیا تو یہ شفا یاب ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ پیشاب کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب نجس نہیں ہے، بطور دوائی استعمال کیا جا سکتا ہے جس طرح کہ یہاں استعمال کیا گیا۔ جب یہ صحیح ہو گئے، ان کی نیت خراب ہو گئی، دماغ خراب ہو گیا۔ انہوں نے ایک رات سحری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چرواہے کو پکڑا، سلائیاں گرم کر کے اس کی آنکھوں میں پھیری، اور اس کے بعد اس کا ہاتھ کاٹ دیا، مخالف سمت اس کا پاؤں کاٹ دیا۔ اس طرح اس کو وہاں پھینک کے بیت المال کے سارے اونٹ بھگا کے لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے صحابہ کو پیچھے دوڑایا، صحابہ ان کو پکڑ لائے۔ ابھی سورج نکلے، تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، صحابہ پکڑ کے مدینہ میں لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کی، کیا ہوا، کیسے ہوا؟
تو آپ نے تحقیق کرنے کے بعد یہ جان لیا کہ انہوں نے سلائیاں گرم کر کے اس چرواہے کی آنکھوں میں پھیری اور اسی طرح مخالف سمت اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سلائیاں گرم کروائی، ان کی آنکھوں میں پھیری اور ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت کاٹ دیے، حرہ کے میدان میں ان کو پھینک دیا۔ یہ پانی مانگتے تھے، ان کو پانی نہ دیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ اپنی زبان کے ساتھ زمین کو چوستے تھے، اس طرح یہ تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ جو سلوک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے ساتھ کیا، وہی سلوک ان کے ساتھ ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، خلفائے راشدین کا دور گزرا۔ مدینے کی تاریخ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اس واقعے کے بعد کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی، کسی کو یہ ہمت نہ ہوئی اس طرح وہ کسی کے ساتھ ظلم و ستم کر سکے۔ قصاص اس کا معنی یہ ہے کہ ہو بہو اسی کو سزا دی جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے اور آئندہ سے کوئی آدمی ایسی جسارت اور ایسی شرارت نہ کرے۔ اور اسی طرح مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ہمشیرہ نے کسی کے دانت توڑ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آ گیا، آپ نے فرمایا کہ قصاصاً اس کے دانت توڑے جائیں گے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ لے، قصاص کے دو پہلو ہیں، یا تو جس طرح ظالم نے ظلم کیا، جس طرح اس نے اس کے دانت توڑے یا کوئی عضو کاٹا، تو اسی طرح اس کے ساتھ وہ حشر کیا جائے گا، اس کا عضو کاٹا جائے گا، اس کا ہاتھ پاؤں جس طرح اس ظالم نے کاٹا اسی طرح کاٹا جائے گا۔ دانت توڑے تھے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے، فرمایا دانت توڑے جائیں گے۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ اب قصاص میں دوسرا پہلو یہ ہے، اگر مظلوم کے وارث یا مظلوم اس بات پہ راضی ہو جائے کہ مجھے دیت دے دو، دیت پہ راضی ہو جائے تو اس کو دیت دے دی جائے، تو ایسی صورت میں قصاص ٹل جائے گا، وہ دیت کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا۔ خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیت لینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہہ رہے تھے کتاب اللہ القصاص، انس اللہ کی کتاب قصاص کا مطالبہ کرتی ہے۔ انس کہتے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میری ہمشیرہ کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، وہ دیت پہ راضی ہو گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پہ قسم کھا کے کوئی بات کر دے اللہ ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتے۔ یہ ہوتا ہے تعلق، یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پیار اور محبت۔ خیر انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوئی، اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا قصاص کے دو پہلو ہیں، ایک بہو بہو اسی طرح سزا دینا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیت وصول کر لینا، اس طرح کی سزا نہ دینا۔ یہ دونوں پہلو شریعت نے پیش کیے ہیں۔ یہ اسلامی سزا ہے، اور اس سزا کو معاشرے کے اندر نافذ کر دیا جائے تو معاشرے کے اندر جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کیا اور آپ نے قصاص لیا، پھر مدینے کی سرزمین پر کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس ملک عزیز میں بھی ایسے لوگ پیدا فرمائے جو اس ملک کے اندر قصاص کا قانون نافذ کرے اور اسلام کا نظام نافذ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔